میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ ہی کے رہ گیا، تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ ہی کے رہ گیا، مجھے صرف تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزہ دیا۔ معزز علماء کرام اور ذمہ داران مدرسہ و مسجد اور احباب جمعیت، معزز خواتین، پیارے بچوں، عزیز طالبات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی دیر سے پروگرام چل رہا ہے اور طالبات کا بھی مظاہرہ پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے میں مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا اس کے روح رواں محترم و مکرم ڈاکٹر عرفان عمری حفظہ اللہ کے، کہ آپ نے بڑی محنت و مشقتوں کے ساتھ یہاں پہ قرآن و سنت کی شمع کو جلائے رکھا، اور آپ کی پوری ٹیم اور یہاں کے ذمہ داران کا بھی، کہ جنہوں نے پوری طریقے سے ساتھ دیا، ایک جٹ ہو کر بڑی محنتوں اور مشقتوں سے اس مدرسے کو چلایا، اس کے لیے ہر طرح کی سہولیات فراہم کی، تب جا کے آج یہ سالانہ جلسہ یہاں پہ منعقد کیا گیا، اور بڑی خوشی ہوئی طالبات کی تقاریر کو سننے کے بعد کہ ان کے اندر قرآن و سنت کی محبت اور قرآن و سنت سے اپنائیت اور قرآن و سنت کی شمع ان کے دلوں کے اندر فروزاں ہوئی۔ وہ صبح 8:30 بجے سے لے کر 1 بجے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن اور سنت کو پڑھتی رہی ہیں۔ اس کائنات کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اور اس کا اگر اپوزٹ معنی اگر ہم لیتے ہیں، دنیا کی ساری ڈگریاں اس کے پاس موجود ہے، دنیا کے سارے عہدے اس کے پاس موجود ہیں، دنیا کی ساری عزتیں اس کے پاس موجود ہے، دنیا کی ساری شہرتیں اس کے پاس موجود ہے، اور اگر وہ کلام پاک سے ناواقف ہے تو اس دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے۔ الحمدللہ یہ خوش نصیبی ہے ان طالبات اور ان کے والدین اور ان کے سرپرستوں کی، کہ ایک ایسے دور میں کہ دنیا ساری کی ساری مادیت کی طرف دوڑ رہی ہے، ہر ایک سرپرست کا یہ خیال ہوتا ہے، ہر ایک ماں باپ کی یہ تمنا و آرزو ہوتی ہے کہ میرا بیٹا یہ پڑھے گا تو اس کا فیوچر کیا ہوگا، میری بیٹی یہ پڑھے گی تو اس کا کیا ہوگا۔ ایک ایسے عالم کے اندر کچھ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو سیکھنے کے لیے وقف کر دیا، اور یقیناً یہ مبارکبادی کا صحرا ان کے والدین کے سر پہ بھی جاتا ہے۔ انہوں نے دنیا کے سود و زیاں کو نہیں دیکھا، انہوں نے دنیا سے کمپرومائز کر لیا، آخرت سے نہیں، کہ دنیا میں اگرچہ کہ دنیا تھوڑی ملے، آخرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہونا چاہیے۔ یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی وارتل کما کنت ترتل فی الدنیا، صاحب قرآن سے بروز قیامت کہا جائے گا، او قرآن کے پڑھنے والے، وہ قرآن کی پڑھنے والی، چڑھتی جا جنت کی بلندیوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا آگے جاتے جائیں گے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرتے جائیں گے۔
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بڑے خوش نصیب ماں باپ ہیں جو قرآن مجید کو اپنے بچوں اور بچیوں کو سکھلاتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا تَقُومُ لَهُمُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ان کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، دو جوڑے ایسے پہنائے جائیں گے کہ ساری کائنات اور کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے سامنے ہیچ ہے، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا ان جو وہ لوگ تعجب کریں گے، اَنَّا لَنَا هَذَا، اے اللہ یہ ریسپیکٹ، یہ آنر، یہ عزت، یہ تعظیم، یہ تکریم، یہ کیسے؟ اللہ کا حکم ہوگا لِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، سارے لوگ اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو لے کر دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی انجینئرنگ کے پیچھے 20 سالہ لگاتا ہے، کوئی ڈاکٹری کے پیچھے 15 سالہ لگاتا ہے، اسکول اور کالجز کی یہ ایام کو چھوڑ کر کوئی وکیل بناتا ہے، کسی کو شوق IPS کا بننا ہے، سارے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، لیکن تم وہ خوش نصیب ہو ساری دنیا کو چھوڑ کر تم اللہ کی کتاب کو باقی رکھنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو نشر و اشاعت کرنے کے لیے تم اپنے بچوں کو وقف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ انجینئر آج کے پیچھے رہیں گے، یہ ڈاکٹر پیچھے رہیں گے، یہ IAS پیچھے رہیں گے، اور قرآن کو حاصل کرنے والا آج سب سے آگے رہے گا۔ ان کے ماں باپ کو اس کا مقام اس قدر ہوگا، نہ صرف بلکہ ان کی عزت کی جائے گی، ان کے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے سامنے عزت رکھے گا۔ کون باپ نہیں چاہے گا کہ یہ عزت ملے؟ دنیا کے اندر تھوڑی سی عزت ملتی ہے تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، یقیناً یہ اچھی بات ہے۔ میں نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم نہ دلاؤ، آپ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، آپ یہاں عزت چاہتے ہیں پھر وہاں عزت چاہتے ہیں، یہ ٹیمپرری زندگی ہے اور پرماننٹ زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ عزت وہاں چاہتے ہیں، عزت یہاں چاہتے ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ تو الغرض ایک بات میں نے اس مدرسے کے حوالے سے، اور جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ آس پاس جہاں پر اس علاقے کے اندر دینی تعلیم کے لیے نہ کوئی معلمات میسر ہے، نہ خواتین کی اصلاح کے لیے کوئی معلمہ میسر ہے، ایسے عالم کے اندر کیا ہم میں سے کوئی ایسا مرد نہیں ہے، کیا ہم میں کوئی ایسی خاتون نہیں ہے کہ میری ایک بچی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے میں وقف کر دوں؟ ہائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس خاتون کا نام زنجہ جاوید کر دیا قیامت کی صبح تک۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اس خاتون نے یہ عزم کر لیا، اے اللہ میرے پیٹ میں جو پل رہا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دین کے لیے میں وقف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کتنی مائیں ہیں، کتنے آبا و اجداد ہیں آج کے اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے وقف کرنے کا عزم رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ اس ماں نے کہا تھا، امراۃ عمران نے کہا تھا، اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے میں تیرے لیے وقف کر دیا۔